جی تو ناظرین، سن میرے دل ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ بلال نامدار مرزا کو ان کی بیٹی کا اپائنٹمنٹ لیٹر دیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری لی ہے تو بہتر ہے کہ وہ یہیں پہ کام کرے، لیکن یہ میری طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، آپ چاہیں تو منع بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ ان سے کہتا ہے کہ صدف سے میرا آمنا سامنا نہیں ہوگا، اور جب میں پی کر بیٹھوں گا تو میں اس کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں کروں گا۔ ابھی نامدار مرزا صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈاکٹر کی کال آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر انہیں اپنے کلینک میں آنے کا کہتے ہیں۔ عمار کمپنی جوائن کرتا ہے بلال عبداللہ کی، اسے اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس کی ایک سینئر ہوتی ہے ہشمہ، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ اس سے سیکھ سکتا ہے۔ نامدار مرزا صاحب جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور اپنی بیٹی کی رپورٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس کے بعد وہ ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی رپورٹس کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں، ہمیں کچھ مزید اور ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے۔ ہاسپٹل سے واپسی پر مرزا صاحب کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ بلال ان سے بار بار پوچھتا بھی ہے لیکن وہ کوئی خاص جواب نہیں دیتے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ بس روٹین کی پریشانی ہے، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اس کے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کو بخار ہے، جس کے بعد وہ ان سے کہتا ہے کہ بخار تو معمولی سی بیماری ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ دانیہ صدف کو کال کرتی ہے اور کال کر کے اسے بتاتی ہے کہ وہ کینیڈا جا رہی ہے، جس کے بعد صدف اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کب واپس آئے گی، اور جواب میں وہ کہتی ہے کہ وہ شاید کبھی بھی واپس نہ آئے، اس کو کچھ بھی کنفرم نہیں ہے۔ جب نامدار مرزا صاحب گھر پہ آتے ہیں تو وہ آ کر اپنے بیٹے کے متعلق پوچھتے ہیں، تو ساتھ ہی ان کی بیوی بتاتی ہے کہ آج اس کی طبیعت بہتر ہے اور اسے بخار بھی نہیں ہے۔ پھر وہ اس کی رپورٹس کے متعلق پوچھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں رپورٹس آ گئی اور میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ اپنے گھر میں رپورٹس کے متعلق کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے۔ عمار دانیہ کو کال کرتے اور کال کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سچ میں جا رہی ہے، جس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارا دل دکھ ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ صدف کی امی اس کے پاس جاتی ہیں اور جا کر اسے اپائنٹمنٹ لیٹر دیتی ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ابا نے کیسے دے دیا، ابا نے تو مجھے اپلائی کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ آگے سے اس کو کہتی ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو جوائن کر سکتی ہو۔ ہشمہ عمار سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ کسی کو پسند کرتا ہے، جس کے بعد وہ پہلے تو اس کو نہیں بتاتا لیکن پھر وہ خود ہی بتا دیتی ہے اس کو کہ تم صدف کو پسند کرتے ہو۔ صدف ادھر ابھی تک یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے کمپنی کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس کے ابا نے پہلے منع کیا ہوتا ہے لیکن پھر خود ہی اب انہوں نے اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن اس کے ابا بھائی کو ساتھ لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں۔ وہ اسکول کے لیے نکلتے ہیں لیکن وہ ہاسپٹل آ جاتے ہیں پہلے اس کے ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا کینسر کس سٹیج پہ ہے، اور اگر یہ زیادہ سٹیج کا ہوا تو ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اسے آپ کو باہر ملک لے جانا پڑے گا، اور اس کا خرچہ کافی زیادہ ہے، 5-6 کروڑ خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد جاویار کے ابا اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمار ہشمہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں صدف کے بارے میں کیسے پتہ چلا، اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ دانیہ کی دوست سے مجھے پتہ چلا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس کو بتاتی ہے کہ کچھ دنوں میں وہ ہمیں جوائن کرنے والی ہے اور تم نے زہر کھانے کی بات کی تھی، تو اچھا سا موقع دیکھ کر اس کے سامنے تم پھر اس سے بات کرنا اور اس کے سامنے ذرا زہر کھا بھی لینا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ تم پہ اعتبار نہیں کرے گی۔ ہاسپٹل کے بعد جاویار کے ابا اس کو لے کر ایک پارک میں آتے ہیں اور وہاں پہ وہ اسے پیزا کھلاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اسے بتاتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ بتانے جا رہا ہوں، تم کچھ زیادہ بیمار ہو لیکن اس بارے میں تمہاری ماں اور بہن کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ تو کیا وہ لوگ یہ بات صدف اور اس کی امی سے چھپانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔